ویلکم بیک ناظرین. چوئی صاحب, آپ نے یہ نفرت کی بات کی کہ دو سائڈز ہیں, نفرت ہے, ہیٹ کرتے ہیں, مگر اس کو آپ نے پھر آگے ایکسٹینڈ کر دیا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں سپتمبر, اکتوبر, نومبر میں جب بھی ہو رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ اس میں دلچسپی نہیں رکھتے یا اس میں سائڈز نہیں لینا چاہتے بیکاز دونوں سائڈز ہیٹ کرتی. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, میں بتاؤں کیوں. ایک طرف تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اویس صاحب ہیں, جنرل حمید گل کے بردر ان لا ہیں, اور آپ کی پارٹی کی اور آپ کی حمید گل صاحب کے ساتھ بڑے پرابلمز بھی رہے ہیں, مگر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا گروپ ہے جو کہ اس وقت بھی زرداری صاحب کو نکالنا چاہتا ہے. آپ نے اشارہ بھی کیا, نام نہیں لیا. دوسری طرف تو آسما جہانگیر صاحبہ, آسما جہانگیر صاحبہ کا تو ٹریک ریکارڈ از ایبسلیوٹلی پیور اینڈ کلین. وہ تو ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, سو انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا, آپ کے لائرز موومنٹ کا حصہ بھی رہی. آپ جب پریزیڈنٹ سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, شی واز ون آف یور بگیسٹ سپورٹرز, انفارملی نامینی بھی تھے آپ کے. تو آپ وہ تو اگر ان کو کوئی انڈائریکٹ سپورٹ ادھر ادھر سے مل جائے تو اور بات ہے, مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کوئی چیف جسٹس صاحب سے کوئی نفرت ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دی بات؟ دیکھیں نجم, میں نے پہلے بھی یہی کہا, ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن آپ ریکگنائز کرو گے, دنیا جانتی ہے, یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں, ازر من الشمس بات ہے کہ نفرتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, نفرتوں کی آگ میں. میں نے کسی کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ڈسوسیٹ ہو گیا تھا پالیٹکس آف دی لائرز کمیونٹی. میرے لیے بڑا مشکل رہا ہے ایک زمانے میں کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ بھی دینا اور موومنٹ کا ساتھ بھی دینا. الحمدللہ میں نے موومنٹ کا ساتھ آخری دم تک, کامیابی تک دیا. تو میں ڈسوسیٹ کر گیا تھا پالیٹکس آف دا بار ایسوسیشن. آسما تو انڈیپینڈنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود کہا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر کوئی سپورٹ کر جائے, جب تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی توپیں چلانے والے کینڈیڈیٹس سے ڈسوسیٹ نہیں ہوتے, اور جب کینڈیڈیٹ تو کسی کو فورس نہیں کر سکتا نا, کینڈیڈیٹ فورس نہیں کر, یہ تو پھر آپ مطلب ہے کہ الیکشن میں آپ ہر قسم کا ووٹ آپ کو ملتا ہے, آپ تو نہیں جا کے کہہ سکتے میرے لیے مت ووٹ کریں. پھر تو رانا ثناء اللہ بھی ٹھیک ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ تو وہاں بینڈ آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے. نہیں, میرا مطلب ہے میں اگر آپ ووٹ کرنا چاہوں کسی کے لیے, میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ باہر کی پالیٹکس میں اس طرح کی پچڈ بیٹل کے طور پہ فائٹ فار دی ڈسٹرکشن آف دی ادر پہلے کبھی نہیں آئی تھی. ایک الیکشن ہو رہی ہے تو ہوگی, الیکشن ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی الیکشن, لیکن اس میں بڑا زیادہ اس میں پیسہ بھی آئے گا, رقم بھی آئے گی. سب جگہ پہ ہوتا ہے, آپ کی جنرل الیکشنز میں ہوتا ہے. آپ کی پارٹی جو ہے اس کو کیا الزام نہیں لگا, آپ پھر بھی اس پارٹی کے ایک عہدیدار ہیں. ہماری جو بار ایسوسیشنز ہیں ان میں اتنی رقم کبھی نہیں لگی, نہ لگنی, کبھی نہیں لگی, ایسی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں گے نیو ہائٹس میں میرا ایشو رقم کی آپ نے بات کی, بابا روان صاحب دیتے پھر رہے, یہاں چیف جسٹس صاحب بھی دیتے پھر رہے, اب ثناء اللہ بھی شروع ہو گئے, بٹ واٹس دیٹ گاٹ ٹو ڈو ود الیکشن؟ وہ تو کوئی اور جنگ کی تیاری ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بار کاؤنسلز کو اور ایسوسیشنز کو جو پیسے جا رہے ہیں اس کا کیا تعلق ہے الیکشن کے ساتھ؟ وہ تو لوگ تو سپریم کورٹ میں ووٹ ہی نہیں ڈالتے. نجم بات یہ ہے کہ یہ چیز پہلے جیسے میں نے کہا یہ ایسی تھی نہیں. یہ الیکشنز, بار ایسوسیشن کے الیکشنز میں کوئی ایسا مسئلہ کبھی ہوتا نہیں تھا. اس دفعہ انوکھا بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کی پروفائل بہت بڑھ گئی ہے. 3 سال پہلے کہ آپ کو شاید آپ بھی نام نہیں لے سکیں گے, 20-30 پریزیڈنٹس آف سپریم کورٹ بار میں سے 2 کا بھی شاید نام نہ لے سکیں. صحیح کہہ رہے ہیں, سوچیں تو لیمن کو نہیں پتا نہیں تھا. یہ پروفائل بڑی ہائی ہو گئی. اب اس کمانڈنگ ہائٹ پر ایک لحاظ سے حاوی ہونے کے لیے بڑے سٹیکس لگ رہے ہیں. مگر جو صاحب لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آسما نہ کھڑی ہوتی, کوئی اور کھڑا ہو جاتا, انور کمال صاحب جیسا, تو آپ ان کو سپورٹ کرتے.
نہیں انور کمال صاحب کو تو کیا پھر یہ سچویشن فرق ہوتی؟ نہیں انور کمال میں نے تو ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصلہ کیا ہی نہیں ہے. میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ کس کو کرنا ہے. مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ لینا ہے یا نہیں لینا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ کو نفرت ہے. نہیں مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری سائڈ کو بھی نفرت ہے؟ میں کینڈیڈیٹس کا ہی تو ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں. کینڈیڈیٹس کا ذکر کروں گا تو پتہ نہیں بہت کچھ پھر مجھے کہنا پڑ جائے گا جو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں کہنا, اس وقت مناسب نہیں سمجھتا کہنا. لیکن میں یہ فیصلہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مشورے کے ساتھ کروں گا, کیونکہ بیسکلی ہیٹ پالیٹکس اس وقت بار ایسوسیشن میں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی آصف زرداری صاحب کو ہیٹ کرے اس حد تک کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل, کیونکہ ہیٹریڈ پہ پھر آپ نو ہولڈز بارڈ والی سچویشن ہو جاتی ہے نا. میرا موقف رہا ہے کہ ہی از دی کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ہی کین بی ریمووڈ اونلی تھرو کانسٹیٹیوشنل پروسیس آف امپیچمنٹ. بڑا کلیئر موقف ہے اس پہ. مجھے لوگ کہتے ہیں او جی یہ تو کرونی ہو گیا پیپلز پارٹی. اس کے برعکس جب میں کہتا ہوں کہ این آر او غلط تھا یا یو این کمیشن غلط تھی یا این آر او زدہ وزیروں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, پھر کہتے ہیں اچھا یہ تو کچھ اپنی بات کرتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. 2 منٹ رہ گئے ہیں. میں سوچتا ہوں ایک زمانہ تھا چوہے صاحب, آپ اوپننگ بیٹسمین سے پی پی محترمہ کے اوپننگ بیٹسمین تھے نا. تھا آج نہیں ہے آپ. کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. کیا ہوا چوہے صاحب؟ مطلب یہ ایک سلپ کیسے؟ نہیں نجم, بات یہ ہے ہر کسی نے اپنی ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ زرداری صاحب کے وکیل رہے ہیں. میں ضمانت پہ رہا. پھر زرداری صاحب why are you out of this table؟ زرداری صاحب رہا ضمانت پہ ہوئے میری بحث پہ 24 نومبر 2004 کو. گیلانی صاحب جیل سے انہوں نے قدم باہر رکھا میری بحث پہ. پھر آپ کو تو ابھی بھی اوپننگ بیٹسمین ہونا چاہیے. 18th امینڈمنٹ بھی آپ کو آرگیو کرنی چاہیے تھی. پارٹی کی لیڈرشپ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو خیر پہلے آپ ان سے پوچھئے نا. میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی رائے رکھتا ہوں اور میری رائے الحمدللہ بالآخر ابھی تک سچ ثابت ہوتی رہی. میری رائے تھی اور میرا معاملہ تھا پارٹی کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ, چیئر پرسن صاحب کے ساتھ, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کہ پہلے دن آپ ججز کو بحال کر دو. جس دن آپ کی گورنمنٹ بنی. پھر آپ پھنس گئے نا اس میں اندر. نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں. وہ بحال نہیں ہوئے. آپ ایک طرف ادھر آپ کی لائلٹیز ہے, دوسری طرف آپ پارٹی کے ساتھ. نجم پھنستا وہ ہے جس کو کوئی حرص ہو, کوئی چاہت ہو, کوئی خواہش ہو. خدا کی قسم بہت کچھ دیکھ لیا ہے. وزارت داخلہ, وزارت قانون, وفاقی انجوائے کر چکا ہوں اور بڑی ارلی ایج پہ کر چکا ہوں. مجھے کوئی ایسی مجھے کوئی تما نہیں ہے کہ میں اور مجھے ابھی بھی عہدے آفر ہوئے ہیں. نہیں مگر مجھے ایک یاد ہے, ابھی 2 سال کی بات ہے, میری اہلیہ جگنو محسن ہم آپ کے گھر آئے, ہم نے کہا پارٹی بنائیں آپ. تو کیا پارٹی بنائیں گے کسی وقت؟ نہیں, پیپلز پارٹی میری پارٹی ہے, میری جماعت ہے. پیپلز پارٹی میں ہی رہوں گا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی نہیں اپنی جماعت بنانے کا. اور یہ ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں جو آئے کپتان جو ہوتا ہے وہ ٹیم اس نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. مجھے نہیں سلیکٹ کیا, آئی ہیو نو پرابلم ود. گڈ لک چوہے صاحب. تھینک یو.